اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے مقام اور مرتبہ کے مطابق معراج نصیب فرمایا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا معراج کیا ہے؟ عیسائیوں نے انہیں مارنا چاہا، اللہ رب العزت نے ان کی شباہت یشوع نامی بنی اسرائیل کے ایک سردار کو دی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر بلا لیا۔ تو یہ مقام ہے، شان ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچے۔ لیکن میرے آقا کی معراج کیا ہے کہ پہلا آسمان، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر عرش، پھر کرسی، پھر سدرہ، پھر لا مکان، اللہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ اب ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا معراج کیا ہے؟ قرآن نے کہا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، اسی طرح ہم دکھاتے رہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو ملک آسمانوں کے اور زمینوں کے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ قاضی اعجاز اس آیت کے ماتحت فرماتے ہیں ان اللہ قوّا بصرہ حتی شاہد جمیع الملک من الاعلی والاسفل، اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کی نظروں کو طاقت عطا فرمائی، حتیٰ کہ انہوں نے آسمانوں کے ملک بھی دیکھ لیے اور زمینوں کے ملک بھی دیکھ لیے۔ اب مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک پتھر پہ کھڑا کیا اور تحت الثری کی گہرائی سے لے کر عرش مولا کی بلندی تک سارا کارخانہ قدرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب نیچے دیکھتے ہیں تو ان کی نظر تحت الثری پہ جاتی ہے، جب اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو ان کی نظر عرش اولا پہ جاتی ہے، عرش پہ جا کے ان کی نظر تھک جاتی ہے، رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ہے، شان ہے، فضیلت ہے، مرتبہ ہے کہ پتھر پہ کھڑے ہو کر ان کی نظر عرش اولا پہ جا رہی ہے، لیکن قربان جاؤں معراج محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ الثنا پر کہ جہاں پر خلیل اللہ کی نظر کی انتہا ہے وہاں پر میرے آقا کے قدموں کی ابتدا ہے، اور جہاں پر خلیل اللہ کی نظر پہنچی وہاں پر میرے آقا کے قدم پہنچے۔ اور کسی شاعر نے کیا حسین ترجمہ کیا ہے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ پھر ایک ہوتا ہے مکان اور ایک ہوتا ہے مقام۔ مکان کو سمجھنا آسان ہے اور کسی بھی شخصیت کے مقام کو سمجھنا مشکل ہے۔ اب مقام غور ہے کہ ہمارے آقا و مولا کا معراج کی رات کوئی مائی کا لال مکان ہی نہیں سمجھ سکا، جب ان کا مکان ہی کوئی نہیں سمجھ سکا تو مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم دکھاتے رہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو ملک آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ ابراہیم علیہ السلام زمین و آسمان کے ملک دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے آقا شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے حضور خاص میں پہنچے، میرے رب نے پوچھا فیما یختصم مالا الاعلی، اے میرے محبوب، میرے معزز اور عظیم فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا انت عالم، یا اللہ تو بہتر سمجھتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا فوادا کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدجیہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا، تو جو کچھ آسمانوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا ہے، جو کچھ زمینوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ زمین و آسمان کے ملک فقط دیکھ رہے ہیں، میرے آقا زمین و آسمان کے ملک دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں۔ اور اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معراج، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ پہ جاتے ہیں، 40 دن کو روزہ رات کو عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہے،
عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اب میرے رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کسی شاعر نے اس کا کیا حسین ترجمہ کیا ہے کہ میرے رب نے فرمایا موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اصرار کیا، میرے رب نے فرمایا پیارے کلیم میں اپنا صفاتی نور کوہتور پہ ڈالتا ہوں، اگر تو صفاتی تجلی برداشت کر گیا تو پھر میری ذات کا جلوہ بھی دیکھ لینا۔ چنانچہ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ صفاتی تجلی کوہتور پہ ڈالی، کوہتور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، کہ جب صفاتی نور کی تجلی پڑی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہتور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب مقام غور ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صفاتی تجلی دیکھتے ہیں، سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ دیکھتے ہیں اور وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا، میں نے کہا یا اللہ تیرے محبوب کہاں پہنچے؟ فرمایا دنا، میرا محبوب میرے قریب ہوا، فتد اللہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، حتیٰ کہ کمان کے دو سرے، او ادنا، یا میرا یار اس سے بھی قریب ہو گیا۔ اب میں نے کہا یا اللہ تیرے محبوب نے تیرا دیدار کس انداز میں کیا؟ بے ہوش ہو کے کیا یا سکون سے تیرا دیدار کرتا رہا؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ اب دیکھنے کے اہل علم یہ کہتے ہیں تین انداز ہوتے ہیں، ایک جیسے ہم سورج کو دیکھیں آنکھیں چندیا جاتی ہیں، یا ایک کسی چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا جاتا ہے، یا سکون سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے جب مجھے دیکھا نہ ان کی آنکھ چندیائی نہ انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، وہ بڑے سکون سے میرا دیدار کرتے رہے، میں اپنے یار کو دیکھتا رہا۔ فارسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ موسیٰ ز ہوش رفت ز یک پرتو جمال، تو عین ذات میں نگری و در تبسمی، کہ موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اے محمد عربی آپ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اردو شاعر نے کیا حسین ترجمہ کیا کہ بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو دوسرے فلک کے طور تک پہنچے، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ سے جو گزارش کروں گا کہ اس بابرکت رات میں مساجد میں حاضر ہو کر نوافل پڑھیے، تلاوت کلام مجید کیجئے، نماز تسبیح ادا کیجئے، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگیں۔ اور اس وقت جو ہمارے وطن عزیز پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، اس سے نجات کے لیے گڑ گڑا کے آنسو بہا کے اللہ کے حضور خصوصی دعائیں مانگنی چاہیے۔